فی صفت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا بیان. نو مشاعر قال اخبرنا وهب بن جرير انبانا ابن ابي القتاد عن سمار رضی اللہ عنہ کان قبیہ تو سلم من فیض قبیہ. قبیہ کہتے جو مٹھی ہوتی نا، اس مٹھی کے پیچھے ایک رکاوٹ ہوتی ہے تو ورنہ تلوار ہاتھ سے نکل جائے، اس کو قبیہ کہتے ہیں. وہ جو مٹھی تھی وہ چاندی کی تھی مٹھی قبیہ، یعنی اس پر چاندی لگی ہوئی تھی. حدثنا محمد بشار قال اخبرنا معاذ بن شاہ حدثنا ابي عن قتادة بن سعيد بن عبد الحسن قال كان قبية سيف السلم من فضة. حضرت ابو جعفر محمد بن صدران البصري قال اخبرنا طالب حجير عن حوضة وابن عبد الله بن سعيد عن جدته قال دخل السلم بمکہ ان جدی داخل وسلم مکہ جو فتح والا سیفی ذهب وفضة، آپ کی تلوار پر سونا اور چاندی لگا ہوا تھا. وہ اصل میں وہ جو تلوار ہوتی ہے لوہے کو اندر سے کھود کر اس کے اندر بھر دیتے ہیں چاندی لوگ، وہ چمکتا بھی ہے، خوبصورت بھی لگتا ہے، ڈیزائن بھی بنا دیتے ہیں اس کے اندر. قال تعالی سالت عن فضہ قال کان قبی سیف فضہ، کہا کہ وہ جو قبیہ تھا وہ چاندی کا تھا. نام بشار محمد شجاع البغدادی قال اخبرنا ابو بکر الحداد بن سعد سعد بن سیرین قال صنعت سیفی علی سیف سمر جندب، کہا میں نے اپنی تلوار سمر جندب کی تلوار جیسے بنائی. ابن سیرین نے کہا رام صنع سیف علیہ وسلم کا میں نے، اور سمرہ کہتے تھے میں نے اپنی تلوار رسول تلوار جیسے وہ کان حنفیل و حنفین، یا قبیلہ بنو حنیفہ کی تھی، وہ بہت مشہور تھے اس میں تلوار میں. انا عقبۃ بن مقر البصری قال ابن محمد بکر عثمان ابی سعد بیان انہ و ما جاء فی صفۃ زر وسلم کا زرہ کا بیان، زرہ جو پہنتے تھے اس کا بیان. انا ابو سعید عبداللہ بن سعید الشج قال اخبرنا ابن بکر محمد اسحاق بن جہی بن عباد بن عبداللہ بن زبیر نبی جدی بن زبیر بن زبیر عوام قال کان علیہ وسلم یوم احد درعان، آپ پر دو زریں تھی احد والے دن. فنہض الی الصخرہ، آپ اچھل کر پتھر پر جانے لگے. فلم یستطع، تو نہیں جا سکے کیونکہ اس کا وزن بہت ہوتا، ان کا وزن بہت تھا. فعقد طلحہ کو نیچے بٹھایا. فصعد النبی حتى الصخرہ، تو پھر آپ چڑھ کر پتھر کے اوپر چلے گئے. قال سمعت النبی یقول اوجب طلحہ، فرمایا طلحہ نے واجب کر لی، جنت واجب کر لی. حضرت ابن ابی عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصیفا صاحب نے یزید بن وسلم قال علی یوم الدرعان کا ظاہر بینما، کٹھی پہن باب مغفر وسلم کے حوض کا بیان، جو قول ہوتا ہے سر پر جو لوہے کی ٹوپی. حدثنا قتيبة سعيد قال مالك بن انس شعبہ بن مالک رضی اللہ عنہ وسلم دخل مکہ وعلی مغفر، آپ پر حوض تھا. فقیل له هذا ابن خطل مثل کعبہ، یہ ابن خطل ابن جو ہے کعبہ کی دیواروں سے چمٹا ہوا ہے. قال فقتلوا، اس کو قتل کر دو. عیسیٰ بن احمد قال ابن عبداللہ بن وهب بن مالک بن شعب عن انس رضی اللہ عنہ وسلم دخل وهو عام الفتح على رأس مغفر لما نظر جارت ایک آدمی قال ابن خطل مطلب استعال کا، یہ ابن خطل وسلم کو گالیاں دیتا تھا اور تاکہ رسول اس نے اپنے معاف نہیں کیا اس کو، باقی تو معاف کر دی جو خانہ کعبہ میں گئے، اس کو قتل کرا. قال اقتلوا قال شاہ بلغ وسلم لم يكن يوم محرم وسلم کا احرام نہیں تھا فتح مکہ میں، بغیر احرام کے تھے. باب مجید فی امامت وسلم کے امامہ کا بیان. انا مشاعر قال ابن عبد الرحمن مہدی ان حماد سلمۃ الضحاب حدثنا وغيرها قال وكيع حماد بن عن زبير بن جابر رضی اللہ قال دخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم يوم فتح علی امامۃ السوداء، کالے رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا فتح مکہ والے دن. انا ابن ابی عمر قال سفیان مصابر الوراق جابر بن عمرو بن حریث نبی قال رأيت علیہ وسلم امامۃ السوداء. حضرت وغیرہ قویوں سے عیسیٰ قال حدثنا وکیع عن مصعب الوراق جابر بن عمرو بن حریث نبی ان نبی وسلم ختم الناس علی امامۃ السوداء. حضرت ہر فتح مکہ کے واقعات ہیں سارے، اسی میں یہ تھا، یعنی پہلے خود پہنا ہوا تھا، پھر جنگی وہ نہیں ہوئی تو پھر آپ نے وہ خود اتار دیا اور اس کے اوپر جو امامہ تھا وہ کالے رنگ کا تھا. حرب اسحاق الحمدانی قال حدثنا یحیی محمد المدنی عن عبد العزیز بن محمد بن عبید اللہ ابن عمر نافع ابن عمر قال کان سلم عزت تما، سلم جب امامہ باندھتے صدر بین کتفہ ہے تو اس کے جو چھملا جو ہے نا وہ دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا لیتے تھے پیچھے.
قال ابن عمر یفعل ذلك، ابن عمر ایسے کرتے. قال عبداللہ رہی تو قاسم ابن محمد سالمن یفعل ذلك، کہا کہ قاسم بن محمد اور سالم بھی ایسے کرتے ہیں. دونوں بڑے فقیہ ہیں. قاسم بن محمد بن ابی بکر یہ مدینہ کے فقہاء میں سے، اور سالم عبداللہ بن عمر کے بیٹے، یہ بھی فقہاء میں سے. 7 مفتی مدینہ ہیں، بڑے مشہور ہیں 7. ان میں سے یہ 2 بھی ہیں. ایک سیدنا صدیق اکبر کے پوتے ہیں اور ایک حضرت عمر کے پوتے ہیں. حضرت عمر کے پوتے کا نام سالم، اور ایک قاری ہے، وہ صحابی ہو تو قاری قرآن ہے، وہ سالم الگ ہے، جن کا واقعات پیچھے گزرے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہے نا یہ پوتے ہیں کن کے، ایک حضرت عمر کے اور ایک ان کے. یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں سالم، اور دوسرے جو ہے نا یہ بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر کے، کا جو چھوٹے بیٹے محمد بکر ان کے بیٹے ہیں. یہ دونوں بہت بڑے مفتی ہیں. حدثنا یوسف عیسیٰ قال فقیہ حدثنا سلمان عبد الرحمن غسیل عن اکرمہ عبد الرحمن غسیل عبد الرحمن غسیل یعنی حنظلہ کے بیٹے، یہ عبد الرحمن غسیل عن اکرمہ نے عباس خطب الناس علیہم اصابۃ دسمہ، تو آپ نے دسمہ مطلب جو ہے نا وہ پٹی باندھی ہوئی تھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا باندھا ہوا تھا. دسمہ جو ہے نا وہ تیل والا، تیل ہی تیل اس میں لگا تھا. یہ غالباً بیماری کا بیان کا ہے، تو آپ نے وہ سر پہ تیل لگایا تو سر میں بہت درد سلم سے شروع ہوا تھا، پھر بخار ہوا تھا یہ مرض الوفات میں، اور پھر وہ زہر والا معاملہ ہوا. تو وہ جو پٹی باندھی ہوئی تھی، جو یہ وہ خطبہ بیچ میں بتایا نا وہ نائے اور آج، تو وہ دسمہ وہ جو آپ کیا وہ تھا، آپ کے سر پر پٹی تھی، یعنی ویسے آپ نے کپڑا لپیٹا جیسے سر باندھنے کے لیے کپڑا لپیٹتے ہیں، تو وہ تیل والا تھا. باب ما جاء فی صفت ازار سلم کی چادر کا ازار جو نیچے پہنتے ہیں. انا منین قال حدثنا اسماعیل ابراہیم حدثنا ایوب ان حلال نبی بردا قال اخرج لنا شر قسان ملبدہ، ایک موٹی چادر اور ازار غلیظہ، ایک موٹی لنگی نکالی. قال قبض روح سلم فی آذین کا اسم سلم کی روح قبض ہوئی تھی. انا مغلان قال اخبرنا ابو داود بن شعبۃ ناشر رسول قال سمعت امتی حدثت عن امیھا قال بین امشی المدینہ، میں مدینہ میں چل رہا تھا، اذا انسان خل میں پیچھے ایک آدمی آیا، یقول ایک فیضارک، اپنے ازار اوپر کر، انو انقا بابقا، یہ زیادہ صاف بھی رہے گی اور زیادہ دیر تک رہے گی. فتح میں پیچھے مڑا فیضا وسلم وسلم تو قلت یا رسول اللہ انما بردۃ ملہا، کہا میں نے کہا یہ پرانی سی چادر ہے، یعنی پرانی سی چادر اگر یہ پھٹ گئی خراب بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں. فرمایا امالک فی اسوا، کہ میری ذات میں تیرے کوئی نمونہ نہیں ہے. تو جو آگے سے ویسی بات کر رہا ہے، کپڑا پرانا ہے یا بے حیثیت ہے یا زمین پہ لگ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، میرے کوئی نمونہ نہیں. فنظر تو میں دیکھ فیضا ہوا اذا نصف ساق ہے، تو دیکھا کہ آپ کی ذات نصف ساق تک ہے، اصل نصف ساق ہے، لیکن نیچے اگر کریں اجازت ہے، لیکن ٹخنے نہیں چھپنے چاہیے، اس سے اوپر رہیں. آگے آ رہے حدیث میں. حضرت سوید بن نصر قال حدثنا عبداللہ مبارک عن موسیٰ بن عبیدہ عن یاسر بن سرد اقوان نبی قال کان عثمان یا الہ نصف ساق ہے، کہ عثمان غنی نصف ساق تک جو ہے نصف پنڈلی تک باندھتے تھے لنگی. قال ہاکذا کان عزت و صاحبی، اسی طرح میرے دوست کی چادر ہوتی ہے نبی وسلم. حدثنا قتیبہ قال اخبرنا ابو لاوس بن اسحاق عن مسلم ابن نزیر عن حضرت جمان قال اخر سلم بعضلت ساقی وسلم نے میری پنڈلی کی، میری وہ جناب گوشت پکڑ لیا پنڈلی کا، پیچھے سے گوشت پکڑ لیا ایسے کر کے. قال ھذا موضع الازار، یہ ہے جگہ جہاں وہ لنگی ہونی چاہیے. فن ابیتا فسفل، اگر تو نے انکار کرتا تو اور نیچے کر لے. فین ابیتا، پھر بھی انکار کرتا ہے، لا حق الازار فی القعبین، ازار کو کوئی حق نہیں ہے ٹخنوں میں، کوئی حق نہیں ہے، یعنی نیچے کی گنجائش ہے لیکن ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے، ورنہ تو نصف ساق تک ہو، نصف ساق تک نہیں تو نیچے کرے لیکن ٹخنوں سے اوپر. باب ما جاء فی مشیت صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا بیانات، چلتے کیسے تھے. حضرت قبیل قتیبہ بن سعید قال اخبر ابن لیہ نبی یونس بن ابی ہریرہ رضی اللہ قال ما رأیت شیئا احسن وسلم، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسین کسی کو نہیں دیکھا. کان شمس تجری فی وجہ، گویا کہ سورج آپ کے چہرے میں چلتا تھا. ماری تو حضرت فی مشیتی، اور پیغمبر سلام کے تیز چلتے کسی بھی نہیں دیکھا وسلم. کانما الارض تطوی، گویا کہ زمین آپ کے لیے سمٹ جاتی تھی. کانما الارض تطوی لہو،
یہ سنو اس کو، زمین سمجھ جاتی، انا لنجد انفسنا، ہم اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال دیتے تھے، وانه غیر مقترسن، اور آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی چلتے ہوئے۔ اصل میں زمین خود جلدی سے پاؤں کے نیچے آ جاتی تھی، عجیب بات ہے، یعنی ایک قدم میں 2 قدم کی زمین نیچے سے نکل جاتی تھی۔ یہ طی الارض ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے، اسی وجہ سے یہ معجزہ کرامت بنا کر امتیوں کو دیا جاتا ہے کہ طی الارض ہو جاتا ہے، وہ 1-2 قدموں میں کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں، یہ طی الارض کہتے ہیں اس کو، زمین سمٹ جانا۔ تو دیکھو یہ یاد ہے، اگر کسی بزرگ کا کوئی واقعہ آ جائے اس کا تو جلدی سے اعتراض کی ضرورت نہیں ہے، وہ حدیث شریف میں خود آ رہا ہے کہ ہمیں بھاگنا پڑتا تھا اور آپ آرام سے چل رہے ہیں، لیکن زمین تو تمہارا ہو، گویا کہ زمین سمٹ رہی ہے آپ کے نیچے سے، لپٹی جاتی ہے۔ یہ سبحان اللہ۔ حضرت علی محدن وغیر واحد قال ابن عائشہ یونس عمر بن عبد الله مولى غفر حدثنا ابراہیم محمد من ولد علی طالب قال علی ذا وسلم صدق قال اذا مشى تقلع، جب چلتے تو قوت سے چلتے تھے، کانما ينحط من سبب، جو کہ اوپر سے اتر رہے۔ انس بن وقیل قال اخبرنا ابی المسعود عثمان مسلم حروز نافع بن جبیر مطمئن علی طالب رضی اللہ عنہ قال قال وسلم اذا مشى تکفع، جب چلتے آگے جھک کر چلتے، کانما ينحط من سبب۔ بھاما جو پھر تقنص، تقنع قنا کہتے ہیں وہ کپڑا جو پگڑی کے نیچے رکھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قنا، میں کو اوپر پگڑی پہن کو تیل وغیرہ تاکہ اس کو نہ لگے۔ حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا وقیع اخبرنا ربیع بن صبی یزید ابانا قال کان وسلم یکسر القناب، اکثر کپڑا رکھتے تھے، کنا صوب زیات میں، گویا کہ تیلی کا کپڑا، اتنا تیل اس میں ہوتا۔ باما جا فی جلسۃ وسلم، جلسہ وسلم کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا۔ انا عبد بن حمید قال انبانا عفان مسلم اخبرنا عبد الله حسن جدته قیلہ بنت مخرم ان رسول وسلم مجو قائد سب اور قرفصا، اب بیٹھے قرفصا میں نا ٹانگیں لپیٹ کر اور آگے ایسے ہاتھ دے کر، جیسے گاؤں دیہات کے لوگ بیٹھتے ہیں، ہاں اس طرح یہ قرفصا ہے۔ مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھا ہوگا تو اکثر ایسے بیٹھا کرتے تھے وہ مسجد میں، اس میں یہ سنت طریقہ ہے۔ فقال فلما رأيت سلم متخشب الجلسہ، جب میں نے پیغمبر السلام کو دیکھا ایسے ڈرے ہوئے بیٹھے جلسے میں، اذعبت الفرق، تو مجھ پر خوف طاری ہو گیا، یعنی اللہ کے سامنے اس طرح بیٹھے تھے جیسے غلام مولا کے سامنے جب مالک کے سامنے بیٹھے، ایسے وسلم کی کیفیت تھی، کہا مجھ پر اس سے خوف طاری ہو گیا وسلم کو دیکھ کر۔ متخشب الجلسہ، یعنی آپ جیسے ڈرا ہوا کو بیٹھا ہوتا ہے اس طرح اللہ کی ذات کے سامنے، یہ خشیت کا حالت، انما اخشاکم، میں تم میں سب زیادہ اللہ سے ڈرتا۔ حضرت سعید بن عبد الرحمن المخزومی غیر قالوا اخبرنا سفیان الزہری عن ابی عماد بن نمی انور صلی اللہ علیہ وسلم مستلم فی المسجد، سلم مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، وادن احدى الاخرى، ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوتا ہے، ایسے لیٹ کر ایسے پاؤں رکھا ہوتا ہے، ٹانگ پر ٹانگ رکھی لیٹے ہوئے، یہ بھی سنت ہے۔ اس طرح ہمارے والد صاحب ان کے دادا علی کے دادا اس طرح چار لیٹتے تھے، لیٹ کر ایسے ٹانگ رکھے، فارسی اشعار پڑھتے تھے، اللہ اللہ سے عجیب عجیب اشعار پڑھتے تھے، اور ایسے لگتا ہے اور ہم ادھر فٹ بال کھیل رہے ہیں، پہ مار رہے ہیں، ان کو کوئی خبر نہیں، اوپر ہی لو لگائی ہوتی تھی عجیب۔ یہ حنا سلمۃ بن شبیب قال انبان عبد الرحمن بن عبد الرحمن المدنی قال اخبرنا اسحاق محمد بن ساری عن ربیع بن عبد الرحمن ابن ابی سعید النبی عن جدی ابی سعود قال کہ اذا جلس في المسجد احتبا بيديه، مسجد بیٹھے تو دونوں ہاتھوں سے احتبا اپنا سے حلقہ بنا لیتے تھے آگے۔ باب ما جاء في تکات وسلم، تکات وسلم کا تکیے کا بیان، تکیہ لگانے، ٹیک لگانے کا بیان۔ حدثنا عباس بن محمد زہری البغدادی قال اخبرنا اسحاق منصور عن اسرائیل بن اسحاق عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ وسلم مستقل ارشاد علی یسارہ، کہ میں نے تکیہ لگایا دیکھا وسلم کو بائیں طرف، یہ تکیہ اصل میں بائیں طرف لگانا سنت ہے، بائیں طرف لگانا تکیہ، اس لیے کہ ادھر دل ہے تو اس میں دل کو سہارا ملتا ہے، یہ سنت ہے بائیں طرف، یہ حدیث کی وجہ سے دائیں بھی کر سکتے ہیں، دائیں بائیں کسی طرح یا پیچھے، لیکن یہ وسلم بیٹھتے تو بائیں طرف۔ حنا حمید بن مسعود قال اخبرنا شیخ مفضل اخبرنا جریری عن عبد الرحمن بن وقت نبی قال قال وسلم الا احدثهم باكبر الكبائر، میں تمہیں سب سے بڑا گناہ کبیرہ نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، قال الاشراک باللہ، شرک ہے، حقوق الوالدین، والدین فرمانی۔ قال فجلس وسلم بیٹھ گئے، وقال متکئا، جب کہ آپ نے پہلے تکیہ لگایا تو پہلے ایسے لگا پھر بیٹھ گئے۔ قال وشہادۃ الزور،
اور میں جھوٹی گواہی دینا اور قول یہ جھوٹی بات کرنا. اور فما صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ برابر یہ کہتے رہے حتیٰ قلنا لیت سکتا، یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن اکبر عن ابي جحيفة قال قال وسلم اما انا فلا اكل. فرمایا میں تکیہ لگا کے نہیں کھاؤں گا. اگر ٹیک لگا کے کھانا، اس طرح کر کے کھانا، ایسے لیٹ کے کھانا منع ہے. تفقو جائز ہے، تفقو کو فروٹ مروٹ کھا رہے ہیں، ٹافی کھا رہے ہیں، وہ جائز ہے، لیکن کھانا جس کو کہتے ہیں وہ ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے، نہ پینا چاہیے. حضرت محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن مهدي اخبرنا سفيان عن علي بن اكبر قال سمعت ابو يقول قال صلى الله عليه وسلم متكئا. حضرت يوسف عيسى قال ابن وقيع قال اسرائيل بن اسماعيل بن قال عن جابر بن قال رأيت وسلم یہ متکئ علی وسادۃ، آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے. قال وسلم یذکر وکیہ لا یساری، لیکن اس میں یسار کا ذکر نہیں کہ بائیں طرف. اس سے معلوم ہوا کہ دائیں بھی لگا سکتے ہیں. حافظ روا غیر اسرائیل نہ ہو روایت وقی ولانا واحد روا فی علی الا ما روا عیسی منصور اسرائیل باب مجا فی اتکا یعنی ٹیک، یہ تو تھا تکیہ لگانا، اب یہ ہے سہارا لینا. کیا بیان ہے؟ چلتے ہوئے سہارا لینا. جب بیمار تھے تو چلتے ہوئے ساتھ، تو معلوم جائز ہے، انسان بیمار ہے اور اس کو مسئلہ ہے تو کسی کا سہارا لے کر جا سکتا ہے. اوپر سے گرنے کا خطرہ ہے، سیڑھی ہے، یہ کوئی منع نہیں ہے. وسلم نے بھی سہارا لی تھی. اتکا میں نا سہارا اور تکا میں نا ٹیک لگا تکیہ لگانا، یہ دونوں میں فرق. حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال اخبرنا عمرو عاصم قال اخبرنا حماد سلمة بن حمید رضی اللہ عنہ وسلم کان شاکیا، آپ بیمار تھے. فخرج یتوکل علی اسامہ، تو آپ اسامہ پر تکیہ لگائے، ٹیک لگائے چلے. علی صوب القطری، آپ نے قطری کپڑا پہنا تھا، قطو شابی اور لٹکایا، اور صلی ان کو نماز پڑھائی. حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بزواری قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبی قال اخبرنا جعفر بن صبرقان نتابی ربان فضل بن عباس رضی اللہ عنہ قال دخلت علی سلمان، پاس آیا فی مرض توفی وفات والا راسی اصابت صفراء، آپ نے پیلے رنگ کا پٹی باندھی تھی، پیلے رنگ کا اصابہ یعنی جو پٹی تھی اور وہ جو چھوٹا سا رومال تھا پیلے رنگ کا تھا باندھا ہوا تھا. شاید اسی وجہ سے مفتی محمود صاحب پیلے رنگ کا پہنتے تھے چھوٹا رومال، اور وہ پھر مفتی ان میں آ گیا، پورے جمعیت کے ان میں آ گیا، مولف الرحمان صاحب وغیرہ میں ہو سکتا ہے اس سے لیا گیا ہو. اور جدہ میں باندھتے ہیں، جدہ میں یہ ایک قوم ہے وہ لمبی ٹوپی پر یہی رومال باندھتی ہے، عربوں کا ایک قبیلہ ہے، اور یہی یہ ان کا ایک جگہ دکانیں بھی ہیں تو سارے یہی باندھے ہوئے ہوں گے. آپ کو بیچ میں ٹوپی نکلی ہوگی، سائڈ پر پیلے رنگ کا رومال باندھتے ہیں، یہ اس لیے یہ رومال وہیں زیادہ ملتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے دیکھو نا، یہاں پر آ رہا ہے. فصل میں السلام کا کہا یا فرمایا یا فضل قلت اب لبیک یا رسول اللہ، اس کو اچھی طرح کس کے باندھ دو. قال فالتو قال فقادا فوضا کفالا من، کبھی بیٹھ گئے اور اپنی ہتھیلی جو نے میرے کندھے پر رکھی، ثم پھر کھڑے داخل مسجد جا چلے. فی الحدیث قصہ باب ما جاء فی صفت اکل صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا بیان، آپ کھانا کس طرح کھاتے تھے، کھانے کا بیان. فرمایا کہ حدثنا بشار قال عبد الرحمن مهدي عن سفيان الثوري سعد بن ابراهيم عن ابن القاب بن مالك قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلق اصحاب الثلاث، تین انگلیوں کو چاٹا کرتے تھے، تین انگلیاں یہ تین استعمال کرتے تھے، یہ والی یہ تو ان کو چاٹتے تھے. اچھا، انگلی چاٹنے کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنی بڑی انگلی ہے وہ پہلے چاٹی جائے گی. بس یہ قانون یاد کر لو. جتنے اگر آپ نے پورا پنجہ استعمال کیا ہے پٹھانوں کی طرح پورا ایسے کر کے ایسے کرتے ہیں یا یہ استعمال کیا ہے، تو ان میں جو بڑی ہے وہ پہلے وہ چاٹیں گے، پھر یہ چاٹیں گے، پھر یہ چاٹیں گے، پھر انگوٹھا یا چھوٹی انگلی. یہ قانون ہے، سمجھے نہیں؟ جو کیونکہ جو جتنی لمبی انگلی ہوگی وہ کھانے میں زیادہ ہوگی، اس پر کھانا زیادہ لگا ہے، اس کو پہلے چاٹو، پہلے یہ چاٹی جاتی ہے، اس کے بعد پھر ساتھ والی، پھر یہ، پھر انگوٹھا ہے. تو سلم یہ استعمال کرتے تھے، یہ ایسے چھوٹے چھوٹے کر کے. ہم سے تو کھایا نہیں جاتا، میں مشق نہیں ہے. جب ایک مول صاحب آئے تھے مدینہ شریف میں تو وہ اسی طرح کھا رہے تھے، تو میں نے کہا شاید تھوڑا بہت تک ہم کو تھوڑا تھوڑا لے رہے تھے. نہیں ماشاءاللہ اچھا خاصا مجھ سے زیادہ کھایا آپ نے، لیکن ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے کھایا، اچھی بات ہے. قال بشار روا غیر واحد بشار حدیث کان یلقى اصحاب الصلاه هذا حسن علي الخلال قال ابن عفان قال ابن حماد سلمة قال كان سرجا اكل طعاما لائق اصحاب الصلاه حسن حسين علي بن يزيد الصدائی البغدادي قال يعقوب بن اسحاق الحضرمي
قال اخبرنا شعبة بن ثوري عن علي بن الاقمر عن ابي جحيفة قال قال سلم اما انا فلا اكون متقيا. حدثنا مشار قال عبد الرحمن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الاقمر نابو ان هارون وساق الحمداني قال عبد بن سلمان هشام ابن لقاء مالك نبی قال قال سلم يقول اصحابي الثلاث 3 انگلیوں سے کھاتے یا لقون اور ان کو آپ ٹال دیتے تھے. حدثنا منين قال فضل دكان رضا مسلم اسماعيل سلم قال سمعت النبي يقول اوتي وسلم بتمر فريت ياكل. میں نے دیکھا کہ کھجورے کھا رہے وہ مقل ملجو جبکہ آپ نے مقل ملجو کہا کہ بھوک کی وجہ سے ٹیک لگائی تھی. اتنی بھوک تھی وسلم کو کہ بیٹھ نہیں سکتے تھے, اتنی بھوک تھی. تو وہ کھجورے وہ بھی دوسرے پرانی کھجوریں تھیں. پھر وسلم وہ کھجورے کھا رہے تھے جن کے لیے پورے زمین آسمان آج امت پورا عالم کھا رہی ہے. باب ما جاء فی خبز وسلم کے خبز کا بیان, روٹی. انا بشار قال محمد بشار محمد سلام مشان قال عبد الله محمد جعفر عبد الله شعبة بن اسحاق قال سمعت عبد الرحمن يزيد حدثنا يزيد بن عائشة رضي الله قال ما شبع وسلم من خبز الشعير, کہا کہ 2 دن مسلسل روٹی سے پیٹ نہیں بھر سکی آل محمد یوم متتابعین حتی خبز وسلم دنیا سے چلے گئے. جو کی روٹی بھی 2 دن مکمل میں, ایک دن ملتی تھی پھر نہیں ملتی تھی. حدثنا عباس محمد دوری قال یحیی بن ابی بکیر بن خریز بن عثمان سلیم بن عامر قال سمعت ابا محمد باہر یقول ما کان یفضل من ان بیت وسلم والشعر, کہا کہ کبھی جو کی روٹی بھی نہیں بچی گھر میں, یعنی اتنے بھی تھے کہ بچ جائے. حضرت عبداللہ معاویہ الجمحی قال ابن صاحب یزید بن ہلال بن خباب عن ابن عباس بن ما قال کان وسلم یبیت الليال المتتابعہ, مسلسل کئی راتیں وسلم ایسے گزارتے تاویل ہوا و اہلہ کہ پیٹ لپیٹ کر رہ, وہ بھی رسول اللہ بھی اور گھر والے بھی پیٹ لپیٹ کر رہتے, یعنی کچھ کھانے کو نہیں ملتا. لاجن آشان رات کا کھانا نہیں ملتا تھا. کان اکثر خبز الشعیر, ان کے اکثر روٹی جو کی روٹی ہوتی تھی. حضرت عبداللہ ابن عبد الرحمن قال ابن عبید اللہ ابن عبد الحمید مجید الحنفی قال ابن عبد الرحمن و ابن عبداللہ ابن دینار حدثنا ابو حازم سعد النقیل وقال وسلم النقی یعنی خواری, کہ وسلم نے کبھی چپاتی کھائی ہے. نقی سے مراد جو آٹا چھان کے, تمہیں چھان کے آٹا بناتے ہیں, ہم چھان کے کھاتے ہیں, وہ اس کو نقی کہتے ہیں, صاف ستھری. یعنی حواری چپاتی کھائی ہے وسلم نے کبھی. یہ جو آپ چپاتی کھاتے ہیں یا تنوری روٹیاں کھا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے صحابی, قال حرا وسلم النقی, کہا کہ وسلم نے کبھی دیکھی ہوئی ہے تو دیکھی ہوئی حتی اللہ تعالیٰ چلے گئے. قیل حل کان لکم مناخل علی وسلم, کیا چھلیاں تھیں رسول اللہ کے دور میں تمہارے یہاں چھلیاں, کیونکہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر چھلکے بہت موٹے ہوتے ہیں, پسنے کے باوجود بھی اس کے جو چھلکے بڑے بڑے ہوتے ہیں. قال ما کان لنا مناخل, انہوں نے کہا کوئی ہمارے یہاں چھلیاں تھیں. قیل کیف تم تصنع بالشعیر, کہا کہ یہ جو کے آٹے سے کیا کرتے تھے تم؟ قال كنا ننفخه فيطير ما طار ثم نوجله, کہا کہ ہم ایسے پھونک مار کے اڑا دیتے تھے, جو اڑنا اڑ جاتا باقی ہم گوند لیتے تھے. بھائی یہ آٹا گوندتا تھا. آج کل تو اتنی باریک چائنا کی مشینیں کر دیتی ہیں, اس کے باوجود بھی چھان کر اس میں سے بورا نکالتے ہیں کہ بھئی طالب علم غریب بیچارے مسکین ہیں, ان کے گلے میں نہ پھنس جائے روٹی, پھر بھی کہتے روٹی صحیح نہیں, روٹی صحیح نہیں. یہ دیکھو یہ کیا ہے. یہی وجہ ہے میرے خیال میں کہ دنیا میں سب سے زیادہ روٹی کے اقسام مدینہ شریف میں. یہ عجیب بات ہے, اقسام سب سے زیادہ اقسام میرے نزدیک مدینہ شریف میں روٹی کی ہیں. کون سی قسم ہے دنیا کی روٹی کی جو وہاں نہیں ملتی, کیونکہ صاحب مدینہ نے ایسا وقت گزارا, اللہ نے کھول دیا بات, ایک سے ایک روٹی کی قسم. اللہ اکبر, آرام ہو جاتا ہے, کون سی کھائے کون سی چھوڑے, اتنا ہر روٹی کی عجیب لذت ہے, یہ عجیب ہے. حدثنا بشار قال اخبرنا مولانا هشام قال ابي ان يونس قطان قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على خوان, یہ روایت ترمذی ثانی میں بھی آ جاتی ہے. علی خوان, وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا. خوان اصل میں ایک اونچی جگہ, یعنی جس میں ہمیں جھکنا نہ پڑے, کھانا اوپر ہو, تو اس کو خوان کہتے ہیں. اس میں میز ہے یا کوئی بھی اونچی چیز بنائی جائے پتھر سے مناسب وہ چیزیں. ولا کے قرجتن, اپنا چھوٹی کولی میں, قرجہ چھوٹی پلیٹ میں, چھوٹی تشتری میں. ولا مدخل مرقق, اور آپ کے لیے مرقق جنا آپ کے لیے مرقق وہی چپاتی نہیں بنائی گئی. قلت القتادہ حل کان ما کلا ما کن, یا پھر کس پر کھاتے تھے؟ قال علی هذه السفر, یہ سفرہ پر کھاتے تھے, یعنی چمڑے کے دسترخوانوں پر.
قال محمد شاہ یون حاضہ روان فتح موجود کا آج بھی جانے سفرہ بہت ملتا ہے، ہر جگہ جاؤ گے کھانا لوگے تو آپ کو ساتھ ہی پلاسٹک کا سفرہ دے دیں گے، کہیں رکھو اس میں کھانا کھاؤ، یہ بہت ماشاءاللہ مکہ مدینہ میں مطلب ہر جگہ ملے گا آپ کو، ہوٹل پر وہ خود ڈال کے دیتے ہیں آپ کو، سالن روٹی دیں گے اس میں سفرہ ڈال دیں، سفرہ دینا یار وہ اتنا سا ٹکڑا دیں گے، اس پر لوگ کھاتے ہیں، اس میں لپیٹ کر اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام چمڑے کا اچھا برتن نہیں سالن ہے تو کیا کرتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر وہ سفرہ اس کے اندر کر دیتے تھے چمڑے کا اور اس کو بھر دیتے تھے، چل جی ماشاءاللہ اب اسی کے اندر روٹی ڈبو کے کھا رہے، یہ طریقہ کا۔ حدثنا المنین قال ابن عباس محلبی المجالد بن شعب بن مسعود قال دخلت علی عائشہ دخلت علی عائشہ کے بعد گیا فضات لی تو میں نے کھانا منگایا، قالت ماشا بن طعام فشا ان ابکی الا بکیت، کہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اگر میں رونا چاہوں تو میں رو سکتی ہوں۔ قال قلت لما قالت الحال الذي فارق علیہا سلم، کہا کہ اماں کہتی ہیں کہ میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، میں چاہوں تو رو لوں، کہا کیوں، کہا کہ وسلم اس حالت میں دنیا سے گئے، واللہ ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم واحد، ایک دن میں 2 وقت گوشت روٹی نہیں ملی آپ کو۔ حدثنا غلان قال ابو داؤد حدثنا شعبة ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن يزيد يحدث عن اسود بن يزيد عن عائشة قال ما شبع وسلم خبز شيء يوم متتابع حتى يقبض۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عمرو ابو معمر قال ابن عبد الوارث عن سيد ابي عروبه عن قتان سلمان قال ما قال سلم على ولا اكل خبز مرققا حتى ما تبع ما جاء في صفه ادام وسلم، سلم کی ادام کا بیان، ادام کہتے ہیں سالن، ادام کسے کہتے ہیں سلم کے سالن کا بیان ہے ادام، کس سے لگا کر کھاتے تھے۔ حدثنا محمد بن سعد بن عسکر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سلم بن بلال عن شام رضی نبی عائشہ رضی اللہ عنہ وسلم قال نعم الادام الخل، فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے، سالن سرکہ بہت چیز اچھی چیز ہے، انسان کے جسم سے جتنی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نقصان دہ اس کو ختم کر دیتا ہے، اور سلم کو پسند تھا۔ قال عبداللہ ابن عبد الرحمن فی حدیث نعم الادام والادم الخل۔ حدثنا قتيبة بن قال حدثنا ابو حسن صاحب قال سمعت النعمان بشیر یقول ولستم فی طعام شلال ما شئتم، اور بشیر نے فرمایا بڑے صحابی ہیں کہ کیا تم اپنی مرضی کھانے پینے میں نہیں ہو، لقد نبیکم میں نے آپ نبی کو دیکھا ما ید من الدقل، ان کو پرانی کھجوریں بھی نہیں ملتی تھی، ما یملو بطن جس سے پیٹ بھر لے۔ حضرت عبدۃ بن عبد اللہ بن خزائی قال معاویہ بن شام سفیان محارب الدسام جابر عبد اللہ قال قال صلی اللہ علیہ وسلم الخل حدثنا حناد قال وقيع سفیان عن ابي بن قلاب عن صحد بن الجرمی قال قندا بن، یہ وہی جو ہے نا مرغی والا واقعہ ہے۔ اتي بلال جب فتنحى رجل من القوم قال ما لك قال انی رأيت تاكل شيئا نتنا فحلف الله اكلها قال اذن قریب ہو جاؤ فإني وسلم ياكل لحم الدجاج، وسلم کو میں نے مرغی کھاتے دیکھا ہے۔ حضرت فضل مسال عارج البغدادی قال ابراہیم نے عبد الرحمن ومہدی ابراہیم نے عمر ابن سفین نبی جدی قال اكلت وسلم لحم حبارہ، ہم نے چکور کا گوشت بھی کھایا، وسلم کے ساتھ لحم حبارہ چکور کا گوشت بھی کھایا ہم نے، حبارہ چکور کا گوشت کھایا تھا، یہ جو عرب چکور کرتے ہیں یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی مطلب شکار کا گوشت ہی ہے، حبارہ شکار اس کا چکور کا گوشت کھایا۔ حضرت یہ کوئٹہ وغیرہ کی طرف بہت ملتی ہے، اور شکار کرنے کے لیے جو عرب لوگ آتے ہیں بلوچستان میں آتے ہیں دراصل وہاں شکار ہوتی ہے، بہت ملتی ہے وہ۔ حنال حجر قال ابن اسماعیل ابراہیم ایوب القاسم تمیمی انزاد جربی قال كنا عند ابي موسى فقد قدم طعامه وقدم في طعام لحم جمر في قوم رجل من بني تيم الله احمر كنه مولا قال فلم يدروا قريب قال لهم ابو سعود فاني قد رايت وسلم فقد رايت وسلم ياكل اكل منه قال اني رايت ياكل شيء فقدرت فعلت الله ما بدا حضرت مو قال قال ابن ابو احمد الزبيري وابو نعيم قال ابن سعد عبد الله ابن عیسیٰ عن ابن عائشہ قال یقال عطا نبی سید قال وسلم کلوا الزیت، زیتون کھاؤ، بدہن بھی اس کو تیل لگاؤ، زیتون کھاؤ اور تیل لگاؤ۔ زیتون ویسے بھی کھایا جاتا ہے، یہ عجیب بات ہے، ہم لوگ تو نہیں کھاتے، تیل میں ڈبول کے روٹی کھائی جاتی، تیل میں ڈبو کے کھاتی، یہ پکانے کے بجائے کچا کھاتے ہیں، اور خصوصاً دال میں بہت کھایا جاتا ہے۔ وہاں جب بھی کوئی دال ہم نے آئی تو انہوں نے فوراً، ہمارے شیخ ہیں وہ ہمارے دوست، وہ تو اتنی ساری صبح کو دال منگا لیتے، کبھی کبھی ناشتے میں تو وہ پورا آدھا ڈبہ بیچ میں ڈال دیتے، کھول شیخ کھول کھول کھاؤ کھاؤ، یہ اور کھاؤ زیتون کھاؤ، زیتون بدہن اور تیل لگاؤ، اس کا تیل استعمال کرو، فن من شجرۃ مبارکہ،
کیونکہ زیتونی پہ لا شرط ولا غربیہ قرآن نے خود کا شجرہ مبارکہ سے، اور دنیا میں واحد ایسا تیل ہے جن میں کولسٹرول یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عام تیلوں کے اندر ہوتی ہے، بہت عجیب تیل ہے۔ حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زید بن اسلم عن نبی عمر الخطاب رضی اللہ قال قال سلم كل زيت وزن فإنه من شجر مباركة قال وسا قال عبد الرزاق يسر في هذا الحديث فربما سنه ومرسله حدثنا سنجي وابو داود سلمان سجزي وابو داود سلمان بن معبد المروزي السجزي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم عن نبي ان سلم نحوه لم يذكر حدثنا مشاهد قال محمد بن جعفر عبد الرحمن مهدي قال ان شودن قتان سلمان قال كان يجب الدبا سلم کو کدو بہت پسند تھا، دبا پوتے جاتا کھانا لایا گیا اور دار ہو لہو اور دلی آپ کو کھانے پر بلایا گیا فجال تو تتبع ہو اور تو میں کدو تلاش کر کر کے رسول کے سامنے رکھتا تھا بیمار یہ بھوکوں کہ مجھے پتہ سلم کدو بہت پسند کرتے ہیں، تو کدو گوشت سلم کے مرغوب جو سالن تھا وہ کدو گوشت تھا، تو گوشت کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر کے ڈالنا اور کدو، تو کدو بہت پسند فرماتے تھے پیغمبر سلام۔ انا قال سيدنا قال حفص بن غياث بن اسماعيل ابي خالد نكل حكيم جابر النبي قال دخلت على وسلم فرأيت عنده دبا يقطع، دیکھا کہ وہ کاٹے جا رہے ہیں، وسلم کے پاس دبا کاٹے جا رہے ہیں، اور تو ماذا قال نقص بتاونا، کہا کہ اس سے اپنا کھانا بڑھا لیتے ہیں، ہم کھانا زیادہ ہو جاتا ہے، جب ڈالیں گے تو کھانا زیادہ ہو جائے گا۔ یہ قال وسا جابر هذا هو جابر بن طارق قال ابن ابي طارق ورجل من صحابي لا يقول الا هذا الحديث الواحد، یہ ایک حدیث سے آئی ہے ابو خالد اسمه سعد۔ حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن سمع عن مالك يقول ان خياطا سلم لتنسنا، ایک خیاط نے درزی نے سلم کو بلایا، درزی نے قال فذهبت مع سلم میں چلا ذلك اس کھانے میں فقر بالسلم خبز من شعير ومرقا في دبا، آپ کو جو نا جوں کی روٹی اور سالن جس کے اندر کدو سے لیا گیا، وہ قدید وہی قدید یا قدید ٹکڑے گوشت کے۔ قال فرأيت السلم يتتبع دبا حوالي الصحفة، میں نے دیکھا کہ آپ کدو تلاش کر رہے ہیں پوری جو نا تھالی میں، فلم حب الدو یوم الدین، اس دن سے میں کدو کا عاشق ہو گیا، جب میں نے اپنے محبوب کو دیکھا اس دن سے میں بھی کدو کا عاشق ہو گیا۔ یہ کدو کا مجھے بہت عشق ہے کدو کے ساتھ، گھر میں کبھی کی پکاؤں گے ساتھ کہیں کدو دال کدو، یہ میں بہت پسند تھا۔ حدثنا عبد ابراہیم الدورقی وسلم شبیب محمد غلان قال واخبر ابو اسامہ شام روت نبی ان قال كان سلم یبل حلوہ وصل، آپ میٹھی چیز اور عسل اور شہد پسند فرماتے تھے، حلوہ عسل، یہ روایت بڑی اچھی لگتی ہے مولویوں کا، حلوہ والا عسل ہے۔ حدثنا محمد زعفرانی قال اخبرنا جابر محمد قال ابن جرير اخبرنا يوسف ان عطاء بن يسار اخبر ان ام سلمہ اخبرنا قرب وسلم جنبا مشویا، کہ وسلم کے پاس جنبا مشویا پہلو بھنا ہوا، تو معلوم کہ باربیکیو بھی رسول اللہ نے کھایا ہے جہاز کے زمان میں، جنبن مشویا، مشوی کہتے ہیں بھنا ہوا، کنگار بھنا ہوا، یہ قریب کیا گیا، فاکل میں اس کھایا، ثم قال ولم توضا وما توضا، پھر نماز کھڑے ہو کر وضو نہیں کیا۔ پھر روایت اس بات بھی کہ آگ پر پکی چیز پر وضو منسوخ ہو چکا ہے، یہ اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ حنا قتیبہ قال اپنے ابن لئی ان سمع زیاد بن عبد الحارث قال كان سلم شیوان فی الم، ہم نے بھنے ہوا گوشت کھایا مسجد میں، بھنا ہوا گوشت جو انگاروں پر بھنا گیا تھا، یہ تو یہی باربیکیو ہے نا جو انگار بولتے ہیں۔ حضرت محمد غیلان قال انبانا وقیدنا مصر نبی سخران جان شدان شعبۃ مغیر میں شعبہ قالا زدت وسلم ذات لیلہ، کہا کہ ایک دن میں دعوت کی گیا وسلم کے ساتھ، ہوتے بھی جنب المشوین، تو جو نا وہ پہلو لایا گیا بکری کا بھنا ہوا، سماق شفرا آپ نے چاقو لیا، فجعل یعزلی بها منه، آپ کاٹ کر مجھے بھی گوشت دینے لگے۔ جا بلال یؤذن بالصلاۃ، آپ بلال آئے نماز کے لیے، کہا فلق شفرا، آپ نے وہ چاقو رکھ دیا، قال مالو تربیت جزا، فرمایا کیا ہوا تیرے ہاتھ مٹی میں ملے، خبر تو کرتا کھانے تو دے آ کے نماز کیا، فرمایا کہ تم کیا ہوا تیرا ہاتھ مٹی میں ملے، تو وہ آ کر کہا جی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو کھا رہے تھے۔ قال کان شارب قد وفا، کہ وہ کہتے میری مونچھیں جو ہے نا وہ آگے آ گئی تھی، مغرب صبح کہتے بڑی ہوئی تھی، فقال وقصو، آ کے میں کاٹ دوں تیری مونچھیں، سلم نے فرمایا علی سواکن اور قصو علی سواکن، یعنی ایسے مسواک رکھی سلم نے نیچے اور ایک چھری سے ایسے کاٹ دی دونوں طرف سے ان کی مونچھیں جو بڑی بڑی مونچھیں تھی۔ حدثنا واصل عبد الله قال محمد فضيل بن حيان تيمي زرع
قال عن غير رضی اللہ قال اتنسل بلحم الفرفی ذرا گوشت لایا گیا اور آپ کو جناب دستی دی گئی. قال نو کان نو جو آپ کو بہت پسند ہے جو کیا ہے کان توجب پسند پر نہ سمجھنا تو آپ نے نہ سمجھنا دانت کے ساتھ کھایا, دانت کے ساتھ ہمارے کیسی نوچ نوچ کی بھی کھا سکتے ہیں. حضرت مشاہد قال ابو داود عن زہیر یعنی ابن محمد نبی صاحب عن سلم اعظم بن رسول قال کن سے یوجبو ذرا قال ودو جو سمت فی ذرا, اسی لیے آپ کے وہ دستی میں زہر ڈالا گیا تھا. کان یوران نے یہود سموہ کا یہود نے زہر دیا تھا. حضرت محمد شاہد قال حدثنا مسلم ابراہیم حدثنا ابان یزید ان قطان شاہ نوشر نبی عبیدہ طبخت السلم قدرا انجو ذرا, میں نے ہانڈی پکڑ سلم کے لیے اور وہ جو آپ کو وہ پسند تھی کیا نام ہے دستی. قالا تو آپ نے فرمایا وہ ناول تو ذرا میں نے دے دی ایک دستی. ثم قال ناول ذرا دوبارہ دو اور لاؤ, وہ ناول دوسری دے دی. قال ثم قال ناول ذرا پھر دے دو, تیسری بار کہا. اچھا ایک بکرا پکایا تو ایک بکرے میں کتنی ہوتی ہیں؟ 2 دستی. قلت یا رسول اللہ کم للشاة من ذرا, کہا کہ جی بکری کی کتنی دستیاں ہوتی ہیں. یہ غلطی ہو گئی ان سے, کبھی بھی بڑوں کے سامنے بات نہیں کرنی چاہیے, حکم مانے بس, وہ کیا ہے کیا نہیں. انہوں نے کہا جی کتنی دستیاں ہوتی, کیا فرمایا آپ نے؟ قال والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس قبضے میں میری جان ہے, لو سکتا تو اگر خاموش رہتا لانا بلتن ذرا مات, جب تک میں مانگتا رہتا دستیاں نکلتی رہتی. تو نے بولنا نہیں چاہیے, جو بولا ہے نا یہ بولنا نہیں چاہیے. کہہ دو ٹھیک ہے جاؤ, نہ ہو گئے تو پھر ٹھیک ہے الگ بات ہے. یہاں پر وہ نے کہا جی وہ کتنی ہوتی, میں تم خاموش رہتا دستی مانگتے دستی نکلتی رہتی ہے, معجزے کا ظہور ہو جاتا. بس فرمایا کہ حدثنا کوئی لمبا ہے, بہت لمبا ہے. حدثنا حسن محمد زعفرانی قال یا عباد فلان بن سلمان قال حدثني من بني عباس قال عبد الوهاب بن يحيى عن عباد عبد الله بن زبير بن عائشہ قال كما كان حب الي حب الله من سلم. اما عائشہ کہتی ہیں وسلم کو یہ نہیں تھا کہ سب سے زیادہ ذرائی پسند تھی, یہ نہیں تھا کہ اور کوئی پسند نہیں تھا. فرما کیا رہی اما عائشہ, لیکن لا یجد اللحم الا غبا, پیغمبر صاحب کو کبھی کبھی گوشت ملتا تھا. کان یجو الیہا, تو آپ جلدی سے زرا مانگ لیتے کھاتے تھے. لأن آج نرجن کو جلدی پک جاتی ہے, کیا ہوتی جلدی پک جاتی ہے, یہ اس وجہ سے. ورنہ حدثنا محمد غیلان قال ابو حمد قال ابن مصر قال سمعت شیخ من فاهم قال سمعت ضیاف یقول سمعت یقول من اطیب اللحم الزہر, فرمایا بہترین گوشت پیٹ کا گوشت ہوتا ہے, فٹ کا گوشت جس کو کہتے ہیں, سب سے بہترین فٹ کا گوشت. میں بقرعید میں بکرا ہو تو بس دستی اور فٹ, بس اس کو بنا دو بھائی, یہ رکھ دو, باقی تقسیم کر دو, سارا رانے وغیرہ سب دے دو, رانے تقسیم کر دیتے. حضرت سفیان وکیل قال سعید بن حباب بن عبد الله بن معمر نبی ملائکہ عائشہ رضی قال نعم لدام الخل. حدثنا ابو قريب بن حضرت ابو بکر و عیاش عن صاحب نبی حمزہ صومالی عن شاب بن ام ہانی قال دخل علیہ السلام, آئندہ کے شیئن کو کھانے کو ہے یہ فتح مکہ میں. قال لا الا خبز یا سو خلن, سوکھی روٹی ہے اور سرکہ ہے. قال حافی ما افقر بیت من نود فی خلن, کہا کہ وہ سالن سے گھر خالی نہیں جس میں جو نا وہ ہے سرکہ ہے. حدثنا محمد صلی اللہ قال محمد جعفر بن شوقان مراد مراد الحمدان نبی موسی علیہ السلام قال فضل عائشہ عن ثقافل سائر طعام, عائشہ کی فضیلت لوگوں عورتوں پر ایسے جیسے سرید کی فضیلت ہے, یعنی جس طرح سرید مجھے سب زیادہ پسند ہے, عائشہ مجھے سب زیادہ پسند ہے. ہر علی محجن قال رسول اسماعیل جعفر بن عبد الرحمن معمران ساری ابو طوال نصر بن سمالی يقول قال سلم فلائش على النساء كفر سيد صاحب طعام حدثنا سيد قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد سعيد نبی صالح نبی نبی رضی اللہ عنہ وسلم توضا من صور یقطین, پیغمبر نے صور یقط سے وضو کیا. صور یقط یعنی یہ ٹکڑا پنیر کا ٹکڑا تھا. اصل میں تو وہ ہوتا ہے جو دودھ جمع ودود ہوتا ہے, جیسے کوئٹہ کے اندر لسی جمی لسی ملتی, پتہ ہے لسی ملتی باقاعدہ جمی. ہاں تو پوچھو کوئٹہ والوں کو لا کے نکلے, اس لسی کو پانی ڈال دے تو لسی بن جاتی. یہ اس کو سور یا قسم مراد پنیر بھی باندھنے کا ہے. وہ کھائی وضو کیا. سمرا کر لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا وسلم نے ایک دفعہ جو ہے جناب وہ بازو جناب وہ شانہ کھایا بکری کا. سمر سلم تو پھر وضو نہیں کیا, معلوم کہ یعنی پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گئے.
انام محمد ابن ابی عمر قال سبحان تھا اور عن وائل ابن داؤد نبی اور بکر وائل بن زہری ان سے مالک قال اور وسلم علی صفیہ بتمر سویق، آپ نے ولیمہ کے صفیہ کا تمر سویق کے ساتھ، کھجور کے ساتھ اور ستو کے ساتھ۔ حدثنا حسین محمد بصری قال فضل بن سلیمان حدثني فائدہ مولا عبید اللہ بن علی بن ابی رافع مولا وسلم قال عبید اللہ بن علی جدتی سلمى انس علی عباس جعفر اتوها قال لا اسرائیل لنا طعام، کہا کہ یہ سلمہ کے پاس آئے، کہا جب ہمارے لیے وہ کھانا بنا مما کان جو سلم کو پسند تھا، وہ یوسرا کلو اور اچھی طرح کھاتے تھے۔ اب یہ دیکھو یہ کھانا، یہ روایت کو دیکھو اچھی طرح کہ وہ یہ بڑے بڑے حضرات ہیں، حسن علی آئے، ابن عباس ابن جعفر، حضرت علی کے بیٹے، جعفر طیار کے بیٹے، اپنا کہا کہ اماں یہ بزرگ عورت تھیں کہ آپ ہمیں وہ کھانا بنا دیں جو رسول اللہ کو پسند تھا۔ اچھا انہوں نے کیا کہا؟ وہ یوسرا کرو قال اب نہیں لا تستل یوم، تم آج نہیں کھا سکتے، وہ تم نہیں آج کھا سکتے۔ ہر زمانے میں نطاعت آتا گیا، جیسے آج کو دیسی گھی سے بنایا تو آج کے بچے نہیں کھاتے، جی سمیل آتی۔ قال بل اس نے لگا نہیں بنائے، فقال کھڑی ہوئی وقت شعیر من شعیر، انہوں نے کچھ جو لیے، تحالت اس کو پیسا، سمجھ فی قدر، پھر اس کو ایک ہانڈی میں ڈال دیا، سبت من زیتن، اس میں زیتون ڈالا، ودقت الفلفل والتوابل، فلفل مرچ، توابل مسالے، یہ دفعہ ہے نشان فلفل توابل کیا ہے؟ ندارت، تو توابل کرتے مسالے، جو مسالے کالی مرچ ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ڈال دی اس کے اوپر۔ فقر بھی ان کو دیا، قال ھذا کان یوجب وسلم یوسف نے کہا کہ یہ وسلم کو سب زیادہ پسند تھا۔ حرام غیلان قال ابو احمد قال سبحان نصر بن قیس نبیل عمزی ان جابر عبد اللہ قال اتان سلم فی منذکر سلام al پاس پر آئے فسوان علی شاتن، آپ نے ہم نے بکری ذبح کالا کن معلوم انه یحب اللحم، اور نے فرمایا گویا کہ یہ لوگ جانتے ہیں ہمیں گوشت اچھا لگتا ہے۔ فی الحدیث قصہ نبی مبارک قال سبحان عبد اللہ ابن محمد نقل جان سمع جابر قال سبحان واخبرنا محمد من جابر قال قال سلم وانا دخل على امراه من نساء ایک اور انصاری عورت کے پاس گئے، فذاب له شات وکلا من، آپ نے بکری کھائی، واتت بقران من رطبین، اور تازہ کھجور نے پکڑا میں کھایا، ثم توضل زور کے لیے وضو کے سر نماز پڑھی، ثم پھر آپ اتت بعلالۃ غلالہ، غلالہ میں نے بچا ہوا گاد جو بچی ہوتی، گاد جو نیچے کا کھانا، تلچٹ اس کو غلالہ کہتے، جیسے چاول کی نیچے کی ہوتی، تو اس کا بھی ایک اپنا مزہ ہوتا ہے، چلوں کو بہت اچھا لگتا تھا وہ، کیونکہ سارے مسالے سب اس کے اندر ہوتے اور گھی بھی زیادہ نہیں ہوتا۔ فقرا پھر آپ نے اس میں سے کھایا، ثم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر عصر کی نماز پڑھی تو وضو نہیں کیا، زور میں وضو کیا اس لیے کہ وضو تھا نہیں، لیکن پھر دوبارہ پھر کھایا اور پھر آپ نے اصل کے وضو سے معلوم ہوا، جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پر پکی چیز سے وضو نہیں کیا۔ فرمایا کہ حدثنا عباس محمد دوری قال یونس محمد قال حدث محمد حدث فلان سلمان عن نبی عبد الرحمن یعقوب نبی یعقوب امی منذر منذر قال دخل علیہ السلام وما علی، کہا کہ وسلم آئے ہمارے پاس، علی بھی آئے، ورنہ دیوار معلقہ ہماری جو نا وہ کھجوریں لٹک رہی تھی، ایسے چھت سے لٹکائی ہوئی تھی تاکہ وہ نیچے کیڑے ویڑے نہ لگے۔ فقال جعل وسلم یاکلوا وعلی ما یاکل، آپ کھڑے ہو کر کھانے لگے اور حضرت علی بھی کھانے لگے۔ قال صلی اللہ علیہ ماہ، نہیں علی، یا علی انک ناقم، تو کمزور ہے۔ حضرت علی کچھ دن پہلے بخار ہوا تھا، نے کہا تو نے کھجور نہیں کھانی، دیکھو وسلم کی حکمت دیکھیں، طب کا معاملہ کہ میدا کمزور ہے، کھجور گرم ہے، بیٹھ جا۔ فقال فجلس جلس علی بیٹھ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کھاتے رہے۔ فجعلت لهم سلقا وشعيرا، اب میں نے چقندر اور جو کا سالن بنایا وہ مکس کر کے۔ قال سلم لی علی یا علی من هذا فاصبہ، یہ کھاؤ، فإن اوفق لقا، یہ تیرے زیادہ اس لیے کہتے ہیں یخنی پلاؤ جی، کھچڑی دو، دلیا دو، یہ دیکھو وسلم نے بھی یہ طبی معاملہ ہے۔ حضرت غیلان قال بشر سری قال عن سفیان عن طلحة یحیی عن عائشہ بنت طلحہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ قال کان سلم یاتینی، میرے پاس آتے یقول آئندہ کے غدا، ہم عائشہ فرما رہی رضا اللہ عنہ سے پوچھتے ناشتہ ہے، قول لا کہ نہیں، قالت یقول انی سان کا میں نے روزہ رکھ لیا۔ قال فاتان یومن، ایک دن آئے، قلت یا رسول اللہ انی ہدیتنا ہدیہ، کہ آج ہدیہ آیا ہے۔ قال ما ہے کیا؟ قلت حیث، حیث ہے، حیث یعنی وہ اس کے ساتھ ملایا ہوا ہے جو وغیرہ کے ساتھ ملا کر کوئی شریر کی طرح یا دلیے کی طرح کوئی چیز ہے۔ قال اما انی صائم، قال ثم قال، کہا کہ میں نے تو روزے کی نیت کی تھی، چلو پھر کھا لیا۔ اب الگ بحث ہے کہ نفلی کی نیت سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، وہ الگ معاملات ہے۔
حضرنا عبداللہ بن عبد الرحمن حضرنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا نبی محمد نبی یحیی علیہ السلام یزید نبی امیہ العامر بن یوسف بن عبداللہ بن سلام عبداللہ بن سلام قال رأیت النبی اخذ من خبز شعیر، آپ نے ایک ٹکڑا لیا جو کی روٹی کا وضع لیتا اس پر کھجور رکھ لی، قال حاضی دام حاجی کا یہ اس کا سالن ہے، فاکلا کھا لیا، تو کھجور سے روٹی کھا لی۔ ہمارے والد صاحب جیسے کہتے کھجور سے انگور سے ان سے انگور لے کر اس کو رکھتے اور کھا لیتے تھے، روٹی کھا لیتے تھے، رات کی روٹی ایسی کھاتے تھے۔ اکثر طالب علم لے جاتے تھے سالن والد صاحب کو، آ جاتے تھے کالج لے کے جی اماں سالن دے دو، اماں پوچھتی کہ تو لے نہیں باروں، میں دیر نہ لایا جمعہ ہے آمد تو شے نہیں کوئی لمبی اس واسطے، یہ کیا بولتا ہے کیا کہتا ہے یہ؟ اماں کہتے کچھ نہیں کہتا، تو ہمیں پتہ تھے، پھر وہ کھڑا رہتا، اچار ہوتا تو اچار دے دیتی، اچار والدہ اچار ڈالتی طالب علموں کے لیے، دو تین چاٹیاں ڈالتی تھی، طالب علم لے آتے تھے، طالب علموں کو دے دیتی اسی طرح۔ تو اماں نے پوچھا تو پوچھتے ابا جی پوچھتے کیا کرتا ہے، وہ ہاتھ میں کولی ہوتی تو اپنا سالن اس کو ڈال دیتے، اور تھوڑی پانی سے روٹی کھا لیتے یا گڑ منگا لیتے یا کوئی ایسا فروٹ ہوتا اس سے، حاضی رام حاضی وسلم بھی ایسے فرماتے، یہ انہیں کی سنتیں سے حاکلا۔ حضرنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قالنا سعید ابن سلمان نباز وبام حمید عثمان رضی اللہ عنہ وسلم کان جو بھی سفر سلم کو نیچے کی تلچھٹ بہت اچھی لگتی ہے، سفر تو بچ جاتے نیچے کی تلچھٹ۔ قال عبداللہ یعنی ما بقی من الطعام، ایسی دی ہے بس بہت مشکل تھکن بڑی ہو